men and women are two equal halves of a single unit. دو برابر کا نصف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ مرد بھی اکیلا ہو تو نامکمل ہے، عورت ہو اکیلی تو بھی نامکمل ہے. دو نامکمل پارٹ ہیں، مل جائے تو مکمل بنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نکاح و طلاق کا معاملہ اسلام میں کیا ہے؟ دیکھیے، ایک حدیث بہت زیادہ ریلیونٹ ہے اس بات سے. وہ حدیث یہ ہے کہ النساء شقائق الرجال، یعنی عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کا نصف ہیں. یعنی مین اینڈ ویمن آر ٹو ایکول ہاف آف اے سنگل یونٹ. دو برابر کا نصف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ مرد بھی اکیلا ہو تو نامکمل ہے، عورت ہو اکیلی تو بھی نامکمل ہے. دو نامکمل پارٹ ہیں، مل جائے تو مکمل بنتے ہیں. جیسے گاڑی ہے، اس میں دو پہیے والی، تو صرف ایک پہیے سے گاڑی چلتی نہیں، دونوں پہیا جب ہے تب چلتا ہے. تو اسی طرح انسان کا معاملہ ہے کہ انسان ایک مکمل وجود ہے. اس کا آدھا حصہ عورت ہے، ایک دوسرا حصہ آدھا حصہ مرد ہے. اب دونوں یکجا کیسے ہوں؟ تو اسلام میں پرمسو سوسائٹی نہیں ہے. ان میرڈ کپل کا تصور اسلام میں نہیں ہے. کوئی بھی عورت کوئی بھی مرد رہنے لگے ایسے ایک ساتھ، یہ اسلام میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ نکاح کے ساتھ رہنا. ایک عورت ایک مرد آپس میں باقاعدہ نکاح کریں، سب لوگ جانے کہ انہوں نے نکاح کر لیا ہے، سب کے علم میں یہ بات ہو کہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ میاں بیوی بن کر رہیں گے ایک ساتھ، تو وہ اس کو کہتے ہیں نکاح. نکاح میں اعلان شرط ہے. اس طرح سے دو وجود اکٹھا ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ہسبینڈ، ایک کو کہتے ہیں کہ وائف. تو زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی اکیلا نبھا نہیں سکتا ہے. جو زندگی کی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ایک فیملی بنانا ہے، ہمیں ایک سماج بنانا ہے، ہمیں ایک سسٹم بنانا ہے. انسانیت کا جو مجموعہ ہے، اس میں ہر ایک کو اپنا حصہ ادا کرنا ہے. اس حصے کو ادا کرنے کے لیے ایک جوڑا چاہیے، ایک پیئر، یعنی مرد اور عورت دونوں مل کر کے اس پیئر کو بناتے ہیں. اس میں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کی بہت اہمیت ہے. وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے انٹلیکچوئل پارٹنر ہیں. عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے انٹلیکچوئل پارٹنر ہے. کیونکہ انسان کیا ہے؟ انسان اسی لیے انسان ہے کہ اس کا دماغ ہے اور سوچ ہے، اس کے پاس انٹلیکچوئل پاور ہے. تو انٹلیکچوئل لیول پر دونوں ایک دوسرے کے ساتھی بنے. انسان صرف فزیکل وجود نہیں ہے، اصل میں تو انسان انٹلیکچوئل وجود ہے. تو انٹلیکچوئل لیول پر دونوں ایک دوسرے کے ساتھی بنے، ان میں انٹلیکچوئل ایکسچینج ہو، نارمل طریقے سے ایک دوسرے سے سمجھیں باتوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے انٹلیکچوئل پارٹنر ہیں. نکاح کر کے وہ اکٹھا ہوتے ہیں تاکہ 24 گھنٹے ایک ساتھ رہیں. وہ اس طرح دونوں کے لیے ترقی ہوتی ہے. تو دو پہلو اس کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نکاح کی شکل میں دو نصف اکٹھا ہو کر کے ایک مجموعہ بنا، ایک کل بنا، جس کو ہم خاوند اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف کہتے ہیں. وہ ایک مجموعہ ہے. یہ مجموعہ ایک گھر بناتا ہے. اس گھر کے تقاضے ہیں، وہ مل کر دونوں پورے کرتے ہیں.
اور وہ روزانہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل لیول پہ جوڑے رہتے ہیں. ہر بات میں ان کے درمیان انٹلیکچوئل ایکسچینج ہوتا ہے. تو عورت اور مرد کے تعلق کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے باہمی محبت کے اوپر. مودت کہا گیا ہے قرآن مجید میں. لیکن اس میں ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عورت اور مرد کے درمیان جو محبت ہے وہ محبت اس طرح قائم ہو سکتی ہے جب کہ دونوں میں صبر ہو, ٹالرنس ہو, پیشنس ہو. کیونکہ جب دو انسان مل کر ایک ساتھ رہتے ہیں ہسبینڈ اور وائف کی شکل میں, تو یہ اٹ از بٹ نیچرل کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ اختلاف بھی ہوگا, کچھ ڈفرینسز بھی آئیں گے. کہیں نہ کہیں ایسا ہوگا کہ ایک کا ذوق الگ ہوگا, دوسرے کا ذوق الگ ہوگا, ایک کا ٹیسٹ دوسرا ہوگا, دوسرے کا ٹیسٹ دوسرا ہوگا. تو ایسے حالات میں کیا کرنا؟ تو ایڈجسٹمنٹ. سکسیسفل میرڈ لائف کا جو اصل راز ہے وہ ہے ایڈجسٹمنٹ. اگر ایڈجسٹمنٹ کی اسپرٹ نہیں ہے تو کبھی بھی سکسیسفل میرڈ لائف نہیں بن سکتی. تو سکسیسفل میرڈ لائف بننے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے اندر ایڈجسٹمنٹ ہو, پیشنس ہو, ٹالرنس ہو. ایک دوسرے کی کوئی بات پسند نہ آئے تو اس کو اگنور کریں, اس کو اوائڈ کریں, نہیں تو طلاق ہوگا. تو طلاق کو اسلام میں بہت برا سمجھا گیا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. یہ سب سے بری چیز جو حلال کی گئی وہ طلاق ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت ہی زیادہ ایکسیپشنل سچویشن میں طلاق رکھا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بالکل ہی مجبوری ہو, جس کو ہم اضطرار کہتے ہیں, اضطرار, ورنہ طلاق نہیں ہے. یہ اختلافات جو ہوتے ہیں, ڈفرینسز جو ہوتے ہیں, اس سے طلاق جائز نہیں ہو جاتا. ڈفرینسز تو ہو گئے. ڈفرینسز جو پارٹ آف لائف ہے. تو یہ کرنا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس حد کا معاملہ کریں, ٹالرنس کا معاملہ کریں, ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ کریں, ایک دوسرے سے نظر انداز کریں ایک دوسرے کی کمیوں کو. تب جا کر کے یہ جو نکاح کا بانڈ جو ہے وہ کامیاب ہوگا, میرڈ لائف جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اگر وہ ریئیکٹ کریں, باتوں باتوں میں الجھ جائیں, غصہ کریں, تو پھر یہ میرڈ لائف کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ دنیا میں, یعنی گھر کے باہر کی دنیا میں بھی ہمیں اس طرح رہنا ہے, ایڈجسٹمنٹ کر کے رہنا ہے, پیشنس کے ساتھ رہنا ہے. پیشنس تو ساری دنیا میں ہمیں کرنا پڑے گا, نہیں تو انٹلیکچوئل, نہیں تو کوئی لائف نہیں ہے. فیملی لائف ہو, سوشل لائف ہو یا نیشنل لائف ہو, ہر جگہ ہمیں پیشنس, ٹالرنس کے ساتھ رہنا ہے. تو وہی یہاں بھی چاہیے, میرڈ لائف میں بھی. تو کچھ ڈفرینس پیدا ہو اور لوگ طلاق دے دیں, یہ بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے. کہ بہت ہی زیادہ یعنی اضطرار کی حالت پیدا ہو جائے, یعنی کمپلشن کی شکل بن جائے, تبھی طلاق جائز ہے, ورنہ طلاق جائز نہیں ہے. آدمی کو چاہیے کہ جب ایک بار نکاح ہو جائے تو بس مل جل کر رہیں, محبت کے ساتھ رہیں, ڈفرینسز کو نظر انداز کریں, ایکسچینج کریں, آپس میں بات کریں, ڈائلاگ کریں, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو طلاق اسلام میں بہت ہی بری چیز مانی گئی ہے اور نکاح بہت اچھی چیز مانی گئی ہے. نکاح کے بعد محبت کے ساتھ آپس میں رہنا یہ ثواب ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ریوارڈیبل ہے یہ. کہ جب آپ عورت کو یا مرد کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہو تو وہاں یہ سمجھے کہ ہمیں ایک عبادت کرنے کا موقع مل گیا, کہ اس شکایت کو اگر آپ نے نظر انداز کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ملے گا, عبادت والا ریوارڈ.